بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ عن ابی معبد مولا ابن عباس قال ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حین ينصرف الناس من المکتوبہ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بحمد اللہ تعالی نماز کے حوالے سے ہمارے مختلف مسائل جو ہیں ان کا بیان جاری و ساری ہے، جو کہ اختتام کے قریب ہے ہمارا یہ موضوع الحمدللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے نماز کے بعد دعا مانگنے کے حوالے سے اور دعا کے آداب میں سے دعا کرنے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ ہم نے عرض کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اختصار کے ساتھ نماز کے بعد یہ جو ہم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، بلند آواز سے ذکر جو ہم کرتے ہیں یا ذکر پاک کی جو مجموعی فضیلت ہے، اس اعتبار سے چند کلمات جو ہیں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ فرمایا اپنے رب کا ذکر کیا کرو اپنے دل میں عاجزی اور زاری کے ساتھ، بدون الجہر من القول، اور فرمایا عاجزی و انکساری سے خوف کی کیفیت رکھتے ہوئے، بدون الجہر من القول، اور میانہ درمیانہ آواز سے پکار کر بھی، بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کو جاری رکھو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ذکر کرنے والا دل وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا دل غفلت کا شکار نہیں ہوتا، اور جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جتنا اس کا ذکر کرتا ہے، جس حال میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حال کے مطابق روحانی کیفیات عطا فرماتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ غفلتوں سے، کوتاہیوں سے آہستہ آہستہ گرادوس جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے ذکر کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ ترغیب جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، مخصوص ہے، کہ جو ہم چونکہ نماز کے مسائل کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، ادروائز آپ ذکر کی فضیلت میں اور ذکر کے آداب میں اور ذکر کے طریقوں میں آپ گفتگو کرتے چلے جائیں تو گھنٹوں جو ہے وہ آپ اس کے اوپر گفتگو کر کے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر یہ کہ ایک ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور ایک ہے بلند آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دونوں ہی کیفیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ دونوں کیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں ہی طریقوں سے ذکر کرنا جو ہے وہ بھی احادیث کی کتب میں ثابت ہے، اور خاص طور پر نماز کے بعد بھی بلند آواز سے ذکر کرنا یہ بھی احادیث میں ثابت ہے، اور آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے ذکر کرنا یہ بھی احادیث میں ثابت ہے۔ سو دونوں عمل جو ہیں یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات جب کسی مسجد میں نماز کے بعد ذکر پاک بلند آواز سے کیا جائے تو اس میں لازمی طور پر بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے اس کے اندر شامل ہوں، اور اگر کہیں پر بلند آواز کے ساتھ ذکر نہ کیا جا رہا ہو تو پھر آہستہ آواز کے ساتھ ذکر جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شرعی طور پر کوئی قباحت معاذ اللہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر حدیث پاک میں ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، کیا چیز؟ آیت الکرسی، فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو نماز ہے کہ نماز بذات خود، بذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار جو ہیں حضور نے ان کا بیان فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ اکرام سے لے کر آج تک علماء اسلام اور ملت اسلامیہ جو ہے اس معمول پر عمل جو ہے وہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ خالق کائنات نے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ جو بات اور فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت فرماتے ہوں، مگر وہ قرآن نہ ہو، مگر وہ قرآن نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو، اور حضور یہ فرمائیں کہ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے مگر وہ قرآن نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی جو ہے بڑی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جس طرح کوئی بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے اسی طرح میں اس بندے کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور فرمایا
جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس وقت میں خاص طور پر اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، فرمایا جب میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، آہستہ آواز کے ساتھ ذکر کرتا ہے، دل کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب ہو کر اپنی شان کے لائق اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ یہی حدیث پاک کا حصہ ہے۔ فرمایا اور اگر کوئی بندہ بآواز بلند میرا ذکر کرتا ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر بندہ ایک اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے، ایک مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، ایک جلسے میں میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کر کے میرا ذکر سناتا ہے، فرمایا جو شخص بلند آواز کے ساتھ اور اجتماع کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، صاحب جب ذکر اجتماع میں ہوگا تو آواز بلند ہوگی۔ اب آپ استدلال سمجھیں، ذکر اگر گھر میں ہوگا یا ذکر اگر دل میں ہوگا تو آواز جو ہے وہ آہستہ ہوگی، اور ذکر اگر اجتماع میں ہوگا تو آواز جو ہے وہ بلند ہوگی۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص اجتماع کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، ذکرتہ فی ملئ، میں بھی اس بندے کا ذکر ایک اجتماع بنا کے کرتا ہوں۔ مگر فرق ہے، اجتماع میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرق ہے کہ بندوں کا اجتماع اس میں گناہگار بھی ہوتے ہیں، سیاکار بھی ہوتے ہیں، خطاکار بھی ہوتے ہیں، نفس پرست بھی ہوتے ہیں، شہوت پرست بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، بس اللہ کے ذکر کی برکت میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بندہ تو ان بندوں کے اندر ذکر کرتا ہے، مگر میں جس اجتماع کے اندر اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میرا اجتماع اس بندے کے اجتماع سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے اندر اس بندے کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، بآواز بلند ذکر کرنا، اور خاص طور پر نمازوں کے بعد اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ جو ہے یہ بڑا مستحسن عمل ہے اور بڑا بہترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے بعد جو ذکر کیے جاتے ہیں ان میں عن قعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مکتوبہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، کیا فرض نمازوں کے بعد فرمایا کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن کا کرنے والا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ ایک ذکر نماز بذات خود ہے، میں اس کا نام بذات ہی ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پھر اذکار کا حکم دیا گیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ قیامت تک اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان اذکار کو جو ہے وہ لازمی طور پر اپنے معمول کے اندر شامل رکھے۔ فرمایا تاجدار کائنات نے کہ نماز کے بعد بھی کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جو شخص وہ اذکار کرتا ہے وہ کبھی بھی محروم، ناکام اور نامراد نہیں کیا جاتا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ثلاث و ثلاثون تسبیح، فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہو، کیا کہتا ہو؟ سبحان اللہ۔ کتنی دفعہ؟ 33 گانگر، 33 ٹائمز، 33 دفعہ۔ وَثَلَاثٌ تَحْمِیدًا، اور فرمایا جو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ کہتا ہو۔ وَأَرْبَعٌ تَکبیرًا، اور فرمایا جو ہر نماز کے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہو۔
فرمایا یہ ایک ایسا ذکر ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد میری امت میں سے جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، فرمایا جو یہ ذکر جاری رکھے گا وہ ایسا شخص ہوگا میری امت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ جب مختلف کلچرز، مختلف نیشنلٹیز اکٹھی رہتی ہیں تو ایک کا دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے غیر پاکستانی جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں پتہ نہیں یہ احادیث درست طریقے پر پہنچی نہیں یا کسی نے تربیت نہیں کی، عام طور پر نمازوں کے بعد اینگاں فوری طور پر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا بھی مانگنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس کلچر کو جو مستحسن عمل ہیں، جو مستحب اعمال ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو ایک ہم کلچر اپنا نسل در نسل لے کے آئے تھے، ہم بغیر کسی سے پوچھے سنے سمجھے ہم بھی دوسروں کی دوڑ میں دوڑ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ثابت ہیں، حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہیں، جن کی طرف حضور نے ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے، ان کو کرنے والا شخص کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ حضور نے بڑی توجہ دلائی ہے لوگوں کو کہ وہ فرض نماز کے بعد دیگر نفلی اذکار جو ہے وہ لازمی طور پر کریں۔ ان میں جو ہمارے بالکل پرفیکٹ موضوع کے حوالے سے ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جب نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز کے بعد آپ آواز بلند بھی ذکر فرمایا کرتے تھے اور آہستہ آواز کے ساتھ بھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کہنے جو میں نے پہلے حدیث پاک پڑھی وہ یا یہ والی احادیث جو ہیں یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات حضور نے نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنت اعرف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ختم کرنے کو میں بآواز بلند حضور کے اللہ اکبر کہنے سے جان لیا کرتا تھا۔ بآواز بلند اللہ اکبر کہنے سے جان لیا کرتا تھا۔ بعض احادیث میں اس طرح ہے کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرما کر منہ پھیر کر ہماری طرف بیٹھ گئے، اور حضور کا عام معمول یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے، فرض نماز کی ادائیگی فرما لیتے تو بآواز بلند 3 دفعہ فرماتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار کیے ہیں جو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت طریقے کے ساتھ ثابت ہیں، اور کم و بیش 13 یا 14 مختلف جو ہے اذکار ایسے ملتے ہیں جن کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد کیے جائیں۔ کبھی کوئی یہ کر لیا جائے، کبھی کوئی یہ کر لیا جائے، لیکن اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف ظاہر ہے جب نماز ادا فرما لیتے اور اس کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرتے تو تب صحابہ نے یہ الفاظ روایت کیے۔ آپ حاضر ہیں نا اس وقت یہاں پہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور اونچی آواز سے ذکر کرتے، صحابہ سنتے، پھر انہوں نے روایت کیا کہ حضور یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، یہ پڑھتے تھے، یہ ارشاد فرماتے تھے، اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، ایسے دعا مانگتے تھے۔ وہ الفاظ تک جو صحابہ نے روایت کیے وہی اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بآواز بلند ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر حضور آہستہ آواز کے ساتھ کرتے تو صحابہ وہ الفاظ روایت نہیں تھے کر سکتے۔ ایک ہے ارشاد فرمانا، ایک کیا ہے ارشاد فرمانا، جسے فرمائے 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، یہ تو ہو گیا ارشاد۔ ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی تو یہ حضور نے کلمات ارشاد فرمائے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر بالجہر بعد الصلاۃ، کہ حضور نماز کے بعد اونچی آواز کے ساتھ خود بھی ذکر کیا کرتے۔ جب صحابہ اکرام وہ ذکر سنتے تو صحابہ نے سن کر آگے ساری امت تک وہ اذکار پہنچائے کہ حضور نے کبھی یہ ذکر کیا، کبھی یہ ذکر کیا، کبھی یہ ذکر کیا۔
اور حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ ان ابی معبد مولا ابن عباس قال ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہم ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ان کے خادم ابی معبد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا۔ کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ ہمیں خبر دی۔ حضرت ابن عباس آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور مبارک میں، حضور کے ظاہری زمانے حیات میں یہ معمول تھا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان علی عہد النبی۔ اس جملے کا مفہوم ہماری زبان میں یہ ہے کہ حضور کے ظاہری زمانے حیات میں یہ معمول تھا لوگوں کا۔ وہ لوگ کون تھے؟ بولیے، صحابہ اکرام۔ وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ اور جب ظاہری زمانے حیات کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور آپ کی موجودگی میں وہ اعمال ہوئے، اور حضور نے خود کیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے حیات میں یہ نمازیوں کا معمول تھا کہ جب بھی مسجد نبوی میں فرض نماز ختم ہوتی تو کیا ہوتا؟ اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر، تو فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد بآواز بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا۔ فرض نماز ختم ہونے کے بعد بآواز بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا۔ اور قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت، فرماتے ہیں جب میں خود نماز کے لیے نہ جا سکتا اور نہ جاتا تو جب مسجد نبوی میں فرض نماز ختم ہوتی اس کے بعد بآواز بلند جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا، اس بآواز بلند ذکر کی اتنی آواز ہوتی کہ میں گھر میں بیٹھے جان جاتا، سمجھ لیتا کہ مسجد میں فرض نماز ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اتنی بآواز بلند ذکر کیا جاتا کہ گھروں تک آواز آ جاتی۔ جو گھر میں مستورات ہوتی، جو چھوٹے بچے ہوتے، جو نمازی رہ گئے ہوتے، وہ سارے نمازی جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر ان کو بآواز بلند جو نماز فرض کے بعد ذکر کیا جاتا ان کو اطلاع ہو جاتی کہ اب فرض نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی۔ یعنی اتنی بلند آواز سے ذکر کیا جاتا۔ اور اس کے اوپر اس طرح کے ابہام اور شکوک جو ہے وہ وارد کرنا، جی ساتھ جو نمازی ہوتے ہیں ان کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جب آپ اونچی آواز سے ذکر کریں تو وہ بھول جاتے ہیں، ان کے کلمات یوں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے جاہلانہ سی بات ہے کہ جس کا کوئی علمی سطح پر کوئی تک نہیں بنتا کہ جس کو کوئی بندہ جواب بھی دے یا اس کی کوئی ریزن نہیں بندہ تلاش کرے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے اقدس میں بھی صحابہ کرام جو ہے نمازوں میں لیٹ تو ہوا کرتے تھے، آخر انسانی معاشرہ۔ اب آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بعد میں جس طرح ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں تو آگے پیچھے دو چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دائمہ جو لیٹ آ کے شامل ہوتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کے دور میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات پاک میں ایسا نہیں تھا ہوتا؟ صاف ظاہر ہوتا ہوگا، انسانی معاشرہ تھا، کبھی کوئی لیٹ آیا، کبھی کوئی جلدی آیا، کبھی کوئی تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا، کبھی کوئی اس کے بعد آیا، کبھی کسی کی ایک رکعت رہ گئی، کبھی دو رہ گئی۔ یہ ساری چیزیں تو اس وقت بھی تھیں، اور وہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مسبوقین ہم جنہیں کہتے ہیں، جو نماز میں بعد میں آ کر لوگ شامل ہوتے، تب بھی لوگ شامل ہوتے تھے، صاف ظاہر ہے۔ لیکن اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنا چھوڑا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر فرمایا ہے،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ کان علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا اکثر جو معمول تھا، جو زیادہ تر آپ کی عادت کریمہ تھی، جس معمول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کاربند رہے ہیں، حضور نے، میں نے عرض کیا، آہستہ آواز سے بھی نمازوں کے بعد ذکر کیا ہے، حضور نے بلند آواز سے بھی کیا ہے، لیکن اس بخاری و مسلم کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ معمول جس پر حضور کا زیادہ عمل رہا وہ یہ ہے کہ حضور نے فرض نمازوں کے بعد زیادہ تر باواز بلند ذکر فرمایا، اور اتنی بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ محلے والوں کو جو مسجد نبوی کے قریب تھے ان کو گھر میں آواز آ جاتی کہ اب فرض نماز ختم ہو چکی ہے، اب فرض نماز ختم ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ کچھ احباب جو تھے، مجھے علمی مجلس میں ایک کیا علماء تھے، ان کی بارگاہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ نماز کے بعد جو ذکر اونچی آواز سے کیا جاتا ہے، اس کی بات جو ہے نا وہ شروع ہو گئی، تو لوگوں کے بڑے عجیب جو ہے نا وہ اس کے اوپر علمی لوگ جو ان کے تبصرے ہوتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک جو ہے وہ عرض کی، وہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کے قائل اتنے نہ تھے، میں نے یہ حدیث پاک انہیں عرض کی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ظاہری حیات پاکہ یہ معمول ہے حضور کا، کہ حضور باواز بلند ذکر فرمایا کرتے تھے نمازوں کے بعد، تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا ذرا مجھے پوری روایت پڑھ کے سنو، میں نے پوری پڑھ کے سنا دی، میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں جان جاتا تھا کہ اب مسجد میں نماز ختم ہو گئی ہے، اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا، انہوں نے جو اعتراض اپنا وارد کیا وہ یہ فرمانے لگے، کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ عبداللہ ابن عباس خود کیوں نہیں تھے نماز پڑھنے جاتے؟ عباس بھائی وہ جو کہتے ہیں میں گھر بیٹھ کے مجھے آواز آ جاتی تھی تو میں پہچان لیتا تھا کہ مسجد میں اب جماعت فرض ختم ہو گئی ہے، تو وہ خود کیوں نہیں تھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ کھینچ تان کے آپ اس بات کو یہ یاد رکھیں، دین کے اصول کے طور پر سمجھیں، دین کے ایک اصول ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ کنفرم علم جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، جس کو کہتے ہیں محکمات، کیا کہتے ہیں؟ محکمات، یعنی واضح احکام جو ہوتے ہیں جن کی دوسری تعبیر اور تشریح بھی ممکن نہیں ہوتی، محکمات جو واضح احکام موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے ظن اور گمان کے ساتھ اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے، اگر کسی کو خبر نہیں تو اس کو خبر ہونی چاہیے کہ جب ایک ظاہراً عمل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ جائے گا تو اس پر اس قسم کے اعتراضات جو خالی عقل کے اعتراضات ہیں وہ معاذاللہ وارد ہی نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ عمل ایسا ہے جو کہ بالکل ظاہر اور کھلا ہے جس میں دوسرا معنی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان کو عرض کیا اگر آپ کو یہی بہام ہے تو میں آپ کا یہ بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، سو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس کی کم و بیش 12 یا 13 سال بنتی ہے، 12 یا 13 سال بنتی ہے، سو 8-10 سال کا بچہ اگر کبھی مسجد نہ بھی جائے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سمجھدار ہوتا ہے بات کو روایت تو کر سکتا ہے، اب بات سمجھیں؟ یعنی اگر کسی کے ذہن میں معاذاللہ کبھی کوئی یہ الجھن ڈالنے کی کوشش کرے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر ایسی تھی کہ 2 سال ہجرت سے قبل آپ پیدا ہوئے، جب تاجدار کائنات نے دنیا سے پردہ ظاہری طور پر فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 یا 13 سال بنتی ہے، سو 5-6 سال کا بھی جو بچہ ہے وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے وہ باہر جا کے کہہ سکتا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے، شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، اب بات سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ حضور کے معمول کو بیان تو کر سکتا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور کے ظاہری زمانے حیات میں یہ عام معمول تھا حضور کا کہ جب بھی حضور فرض نمازوں سے فارغ ہوتے باواز بلند ذکر کیا کرتے، اور میں گھر میں بیٹھا جان جاتا کہ مسجد میں اب نماز ہے وہ ختم، اس لیے باواز بلند نمازوں کے بعد ذکر کرنا، اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں شامل ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، صحابہ کرام جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بہت انتہائی ذوق والی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ قال رأى ناس نارا فی المقبرہ،
فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر روشنی ہے، یعنی جنت البقیع کے اندر رات کا وقت تھا، قبرستان میں ہم نے روشنی دیکھی۔ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر۔ فرماتے ہیں رات کو قبرستان کے باہر سے گزرتے ہم نے وہاں پر روشنی دیکھی جنت البقیع میں، تو ہم دوڑ کر گئے کہ خیر ہوئی، اس وقت کیا ہوا ہے۔ ہم اس روشنی کے جب قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اور کیسے تشریف فرمایا؟ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر۔ فرماتے ہیں قبر وہاں پر کھدی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر کھڑے ہیں، قبر کے اندر حضور کھڑے ہیں۔ اور فَإِذَا هُوَ يَقُولُ، تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں نَاوِلُونِ صَاحِبُكُمْ، نَاوِلُونِ صَاحِبُكُمْ۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو اپنا ساتھی ہے آپ کا، یعنی حضور کے کسی غلام کا، کسی صحابی کا وصال ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ حضور نے آدھی رات کو جا کر ان کی قبر کھدوائی اور پھر حضور خود ان کی قبر میں کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب لوگ وہاں پر پہنچے اور حضور نے ساتھ اشارہ فرمایا، ساتھ ارشاد فرمایا ناولونی صاحبکم، اپنے صاحب کو مجھے پکڑا دو، اپنے صاحب کو مجھے پکڑا دو۔ یعنی حضور اس اپنے غلام کو قبر میں رکھنے کے لیے خود اس کی قبر کے اندر تشریف فرما، حضور کھڑے ہوئے تھے۔ فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ سبحان اللہ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تو یہ فرما رہے تھے اس کو مجھے پکڑا دو، اور ساتھ گویا کہ اس طرح تھا کہ حضور آدھی رات کو اپنا جو مختصر آرام کرتے تھے اس کو ترک کر کے جو حضور قبرستان میں آ کر کھڑے تھے اور پھر اپنے غلام کی وہ جو قبر کھدوائی اور پھر اس کی قبر کے اندر خود کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ناولونی صاحب، اپنے صاحب کو مجھے پکڑا دو، اس کی قبر میں میں اسے رکھتا ہوں۔ گویا کہ سارے عمل مبارک کی حضور ریزن بیان فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت اور اس کی گرن اور اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی آدھی رات کو اپنا آرام کیوں چھوڑا ہے، میں نے قبرستان میں روشنی کیوں کروائی ہے، آدھی رات کو قبر کیوں کھدوائی ہے، اور اپنے وہ مبارک ہاتھ جن کو اللہ تبارک و تعالی ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے، کیا حبیب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو صحابہ نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی یہ ظاہراً تو آپ کے ہاتھ تھے مگر حقیقتاً ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ، جس کو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ خدا فرماتے ہیں حبیب وہ جو غزوہ بدر میں آپ نے کنکریاں کفار کو ماری تھی وہ آپ نے تو نہیں ماری، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ وہ مبارک ہاتھ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جن کو خود ید اللہ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کے ساتھ جو اپنے غلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کر قبر میں رکھ رہے ہیں، اس کی ایک ریزن حضور بیان فرماتے ناولونی صاحبکم، اپنی صاحب کو مجھے پکڑا دو، اس لیے فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ، اس لیے کہ یہ میرا وہ غلام تھا جب یہ ذکر کرتا تھا تو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتا تھا، یہ بلند آواز سے ذکر کرنے والوں میں شامل تھا، یہ ان میں نہیں تھا کہ جن کو امام خطیب کہتے رہے بھائی بلند آواز سے بولو، وہ پھر بھی کہیں آپ پہ ہی بول لو۔ اللہ کا جب ذکر ہو اور اللہ کا بندہ دیوانہ نہ ہو جائے وہ بندہ ہی کیا ہوگا، حضور پر درود پڑھنے کا جب موقع ہو امتی دیوانہ نہ ہو تو وہ امتی ہی کیا ہوگا، جس کو یہ بھی پھر خبر ہو کہ میں کون ہوں اور ذکر کیا ہے۔ فرمایا میں آدھی رات کو جو چھوڑ کر آیا ہوں اپنا آرام، جو روشنیاں کروائی ہیں قبرستان میں، جو اس کی قبر کے اندر خود کھڑا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا ایسا امتی تھا جب ذکر کرتا تھا تو بلند آواز سے کیا کرتا، اور جب نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اور بالخصوص ہم کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ذکر اس لیے زیادہ فلیرے گانگر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ لیتا ہے ہر بندہ کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ذکر اتنا لازمی ہے کہ اس کی عادت جب زبان پہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ مرتے وقت بھی زبان سے جاری ہو جائے گا، اور اگر زندگی میں حیات میں ہی زبان نہ کھلی ذکر کے لیے تو عالم نظام میں ہم کیا توقع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک عرض کر کے بعد کو ختم کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی اہل لا الہ الا اللہ بخشۃ فی قبورہم ولا منشرہم۔
حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے، حضور فرماتے ہیں جو کلمہ طیبہ کا یعنی گویا کہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے، حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قبر اور حشر کے اندر بخشت نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے کو قبر ڈرا نہیں سکے گی، فرمایا حشر کے میدان میں انہیں بخشت نہیں ہوگی۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُمْ يَنْفُثُونَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ۔ حضور فرماتے گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں حشر کا میدان ہے، خدا نے مردوں کو قبروں سے اٹھایا ہوا ہے، اور جو لوگ زندگی میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، کلمے کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے دل تر رکھا کرتے تھے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں اور شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا پچھلا سارا غم ختم کر دیا۔ یہ لا الہ کے ذکر کے فوائد ہیں۔ میں ساری حدیث پاک پڑھوں، یقین جانے اب سے لے کر عشاء ہو جائے گی احادیث ختم نہیں ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جو سامنے بیٹھ کر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتبار ہی کوئی نہیں رہا کہ یہ کس کام لگے ہوئے۔ ہر بندہ جو دلیل چاہتا ہے وہ دلیل سن لے، جو حضور کا عمل چاہتا ہے وہ عمل سن لے، مگر جب بھی جس مجلس میں جہاں پر بھی بیٹھا ہو، جب اللہ کا ذکر باواز بلند کیا جا رہا ہو، حضور پر درود باواز بلند پڑا جا رہا ہو، تو اس وقت اپنی زبان کو خاموش نہ رکھے، بلکہ حاضر ہو، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے کام آنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین عالم صحابی، فقیہ صحابی۔ اس میں اب یہ جو میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں یہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور اس میں آپ کے سارے مسائل کا حل بھی ہے، اور اب جتنے اعمال آپ عام علماء کرام کی مجالس میں اور مساجد میں جا کر کرتے ہیں ان کے لیے دلیل بھی ہے کہ نماز کے بعد کس طرح ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز ادا کر رہا تھا، اور جس جگہ پر میں نماز پڑھ رہا تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ فرماتے یہ تینوں ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے سلام پھیر لیا، نماز ختم کی، تو ایسا نہیں کیا کہ میں اٹھ کے فوری طور پر بھاگ کھڑا ہوں، امام کی دعا کا بھی انتظار نہ کروں۔ صحابہ کرام کے ایسے معمولات نہیں ملتے۔ جو جلدیاں ہمیں ہیں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہ جلدی کسی کام نہیں آئے گی۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا نماز کے بعد بیٹھ کر۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور